الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. معزز سامعین، آج الحمدللہ ہم نے 8ویں پارے کی تلاوت کلام اللہ سماپت کیا۔ اس پارے میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الانعام کا آخری حصہ اور سورۃ الاعراف کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الانعام، انعام کے معنی ہوتا ہے جانور، چوپائے، مویشی۔ اس صورت میں جانوروں کی عزت و حرمت کی بات کی گئی ہے، اس لیے اس صورت کا نام انعام رکھ دیا گیا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ بنو اسماعیل میں ملت ابراہیمی اور عقید توحید کے سچے وارث مشرک قریش نہیں بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس میں شرک کی اقسام اور ان کو روکا گیا ہے، اور توحید کی اقسام اور توحید کے تقاضے بیان کیے گئے ہیں۔ توحید و شرک کے ضمن میں بطور خاص جانوروں کے حلال اور حرام سے متعلق احکام بھی بیان کیے گئے ہیں اس میں سورۃ الانعام کے اندر۔ دیکھیے، اس سورے کے اندر کئی پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1، صرف وہی جانور حلال ہے جو شرعاً جائز ہے اور اسے ذبح کرتے وقت اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے۔ چونکہ جانور کا خالق اور حقیقی مالک اللہ ہے، اس لیے اسی کا یہ اختیار ہے کہ جس جانور کو چاہے اپنے بندوں کے لیے حلال کر دے اور جس جانور کو چاہے اپنے بندوں کے اوپر اسے حرام کر دے۔ لہذا حلال اور حرام کا حق صرف رب العالمین کو ہے۔ اللہ رب کریم نے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 118 میں ارشاد فرمایا، تو اس میں سے کھاؤ، فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھنے والے ہو۔ لہذا اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح جملے میں کہہ دیا کہ ایسے جانوروں کو تم کھاؤ جس جانور کے اوپر رب کا نام لیا گیا ہو، یعنی اللہ کے نام سے بسم اللہ کر کے جس جانور کو ذبح کیا گیا ہو اس جانور کے بارے میں کھانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسی پارے کے اندر مشرکین کا مال و مویشی اپنی اولاد کے بتوں کے نام پر وقف کرتے تھے۔ جو مشرکین تھے وہ اپنے جانوروں کو اور اپنی اولاد کو، اپنے مال کو یہ کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر وقف کیا کرتے تھے۔ دیکھیں، اس بارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ جب دنیا میں شرک کا آغاز ہوا تو مشرکین نے جہاں بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہونا شروع کیا، وہیں اپنے مالوں سے بتوں کی نظر و نیاز کرنا شروع کیا، اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پر چڑھانا شروع کیا۔ آج حالات ویسے ہی بنے ہوئے ہیں، لوگ بتوں کے نام کے علاوہ آج لوگ اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والی یہ قوم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، لیکن وہی قوم ملت کے لوگ اسی جانور کو اللہ کے نام کے علاوہ کسی پیر، فقیر، بزرگ کے نام پر کر دیتی ہے۔ لہذا جو مشرکین کیا کرتے تھے اپنے جانوروں کو کسی بت کے نام پر کر دیتے تھے، آج مسلمان بت کو چھوڑ کر کسی پیر فقیر کے نام پہ کرتا ہے۔ لہذا ایسا جانور بھی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ رب کریم نے سورۃ الانعام آیت نمبر 136 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَجَعَلِ اللَّهِ، لمبی آیت جس میں اللہ رب العالمین نے کہا، اور انہوں نے اللہ کے لیے ان چیزوں میں سے جو اس نے کھیتی اور چوپاؤں میں سے پیدا کیا ہے ایک حصہ مقرر کیا، بس انہوں نے کہا یہ اللہ کے لیے ہے، ان کے خیال کے مطابق یہ ہمارے شریکوں کے لیے ہے جو ان کے شرکا کے لیے ہے، سو اللہ کی طرف سے نہیں پہنچتا، جو اللہ کے لیے ہے سو ان کے شریکوں کی طرف پہنچ جاتا ہے، برائے وہ جو برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کہتا ہے کہ جو میں نے جانوروں کو، چوپاؤں کو پیدا کیا ہے یہ محض میرے نام پہ کرو، اگر تم شریکوں کے نام پہ کرو گے تو اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن جب تم اللہ کے نام پر کوئی جانور پیش کرو گے تو ہو سکتا ہے اس کا ثواب اللہ رب العالمین آپ کے نام اعمال میں دے۔ لہذا جانوروں کو کس کے نام پہ کرنا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے۔ تو کیا کہتے ہیں مشرکین کیا کرتے تھے؟ اپنے مال کا، اپنے جانور کا، اپنی اولاد کا نظر و نیاز کس کے نام پہ پیش کیا کرتے تھے؟ بتوں کے نام پر۔ اسی پارے کے اندر یہ بھی چیز کا تذکرہ کیا گیا کہ اپنے اموال بتوں کے نام پر قربان کرنے کا ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کے مجاروں کے لیے خاص کر دیتے تھے کہ مجاروں کے علاوہ ان پر نہ کوئی سواری کر سکتا ہے
اور نہ کوئی کھا سکتا ہے۔ ایسے جانوروں کو ذبح کرتے تو اللہ کا نام نہیں لیتے بلکہ اس بت کا نام لیا کرتے تھے جس بت کے لیے جانوروں کو وقف کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 138 کے اندر بیان کیا، لہذا اس کی تفسیر یہی ہے کہ وہ لوگ جس جانوروں کو لیا کرتے تھے تو اس جانوروں کا نام خاص اسی نام سے موسوم کیا کرتے تھے۔ اس جانوروں کی سواری کسی اور کے لیے جائز نہیں تھا، نہ ہی اس جانور پہ کوئی سواری کر سکتا تھا اور نہ اس جانور کو کوئی خرید کر کھا سکتا تھا۔ لہذا وہ لوگ جانوروں کو کیا کیا کرتے تھے؟ اس جانوروں کو بتوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، قربان کر دیا کرتے تھے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی طرح انہوں نے اپنی طرف سے کچھ جانور مردوں کے لیے خاص کر دیے تھے کہ یہ فلاں فلاں صورت میں جانور کو خواتین نہیں کھا سکتی ہیں، اور کچھ جانوروں کا گوشت عورتوں کو کھانے کی اجازت تھی۔ لہذا اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ کچھ جانور ایسے تھے جو مردوں کے نام پر وقف کر دیا کرتے تھے، ان کے یہاں یہ چیز جائز نہیں تھا کہ کچھ جانور عورتیں کھائیں۔ کچھ جانوروں کو عورتوں کو کھانے کی اجازت تھی، لیکن بعض ایسے جانور جو مردوں کے نام پہ وقف کرتے تھے انہیں عورتوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ مشرکین کا ایک شیوا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے عشر ادا کرنے کا بھی حکم دیا، یعنی 10واں حصہ اللہ رب العالمین کے راستے میں وقف کرنے کا اسی پارے کے اندر آیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر جو انعامات کیے تھے ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا ان میں سے جو بھی کھاؤ اور ان میں سے جو کچھ اپنے غریب بھائیوں کو کھلاؤ اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 141 کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کر دیا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا اور وہی ہے جس نے باغات پیدا کیے اور چھپروں پر چڑھائے ہوئے اور نہ چڑھائے ہوئے اور کھجور کے درخت تھی جن کے پھل مختلف زیتون اور انار کے ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور نہ ملتے جلتے ہیں، اس کے پھل میں سے کھاؤ، جب وہ پھل لائے تو اس کا حق اور اس کی کٹائی کے دن ادا کر دو، حد سے نہ گزرو، یقیناً حد سے گزرنے والوں سے اللہ محبت نہیں کرتا ہے۔ لہذا جو لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا پھلوں کا کام کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ جب وہ پھل کی کٹائی کریں تو ایک حصہ غریبوں میں بھی تقسیم کر دیا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس میں ان کا بھی حق رکھا ہے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے یہود پر ناخن والا یعنی ناخن والا جانور اور حلال جانوروں کی چربی کی حرمت بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید نے بتایا کہ بنیادی طور پر 4 چیزیں حرام ہیں: مردار خون، خنزیر کا گوشت اور ایسے جو غیر اللہ کے نام پر پکارے جائیں۔ اس کے علاوہ کبھی اللہ رب العالمین کسی قوم پر ان کے گناہوں کی سزا کے طور پر کچھ چیزیں حرام کر دیتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق یہود کے بعض جرائم یعنی بعض گناہوں کے سبب ان پر کچھ چیزیں حرام کر دی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین نے بنیادی حرام چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد بیان کیا، لہذا اس کی آیت آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ رب العالمین نے 146 کے اندر سورۃ الانعام میں بیان کیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا کہ اور ان لوگوں پر جو یہود بن گئے ہم نے ہر ناخون والا جانور حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ کی بکریوں میں سے ہم نے ان دونوں پر چربیاں حرام کر دی، سوائے ان کے پشتے یا اتڑیاں اٹھائے ہوئے ہیں یا جو کسی ہڈی کے ساتھ ملی ہو، ہم نے انہیں ان کے سرکشی کی جڑ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے کہا یقیناً یہ سچے لوگ ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے جو چیز کا تذکرہ کیا اس کے بارے میں شک و شبہات نہیں کیے جاتے ہیں۔ اسی آیت سے ملتی جلتی ایک حدیث ہے جسے صحیح بخاری کے اندر 2236 کے اندر روایت نقل کیا گیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے سال مکہ مکرمہ میں سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین یہود کو برباد کر دے، جب ان کے لیے چربیوں کو حرام کر دیا گیا تو انہوں نے انہیں پگھلا کر پھر ان کی قیمت لے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر چربیوں کو حرام کر دیا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ اسے پگھلا دیا اور پگھلانے کے بعد اس کی قیمت حاصل کر لی۔ لہذا ایسے لوگ تھے جو پہلے قوم کے لوگوں کا تذکرہ اللہ رب کریم نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی پارے کے اندر حرام چیزوں اور ان کے کاموں کی فہرست بیان کی اللہ رب العالمین۔ کون کون سی چیز؟
نہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں حرام چیزوں کی فہرست بتائی ہے، اور وہ یہ ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ کہہ دو آؤ میں پڑھ کر سناؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کیا ہے. اس نے تاکیدی حکم دیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، نمبر ایک. نمبر دو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو. نمبر تین، اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو کہ ہم انہیں رزق نہیں دے پائیں گے. رزق دینے والی کون ہے؟ اللہ رب کریم کی ذات ہے. لہذا تم اس ڈر سے کہ تم انہیں کھلا نہیں پاؤ گے تو انہیں تم قتل مت کیا کرو، یہ تمہارے لیے حرام ہے. اسی کے اندر چوتھی چیز اللہ نے بیان کیا کہ ظاہری اور چھپی ہوئی بے حیائیوں کے قریب بھی نہ جاؤ. ایسی بے حیائی جو چھپی ہوئی ہے یا ظاہر ہے، ایسی بے حیائیوں کے قریب بھی اللہ اس نے جانے سے منع کر دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی تذکرہ کیا کہ کسی کو ناحق قتل نہ کرو، کسی کو ناحق قتل نہ کرو جسے اللہ نے حرام ٹھہرا دیا ہے، یعنی جسے اللہ نے حرام کر دیا اسے تم قتل مت کیا کرو. اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں میں سے بیان کیا کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی پختگی کو پہنچ جائے. اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرو یہاں تک کہ وہ یتیم بچہ جوان ہو جائے یا بڑا ہو جائے. اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے حرام چیزوں میں سے بیان کیا کہ ماپ اور تول میں انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو، یعنی جب تم ماپا کرو تو انصاف کے ساتھ عدل انصاف کیا کرو. اسی پارے کے اندر حرام چیزوں میں سے اللہ نے بیان کیا جب بات کرو تو انصاف کے ساتھ بات کیا کرو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. اگر انصاف کی بات آئے تو انصاف سے باتیں کیا کرو اگرچہ وہ تمہارے رشتہ دار کیوں نہ ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ کے عہد کو پورا کیا کرو. یہ مفصل آیت اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کے اندر آیت نمبر 151 152 کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کر دیا. اسی پارے کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اسی پارے کے اندر ہے اسلام کے علاوہ کسی راستے کی اتباع کی ممانعت کیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر مت چلو. قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں آخری ہدایت آ چکی ہے. اب نبی کے علاوہ قرآن کے علاوہ کسی اور راستے پر چلو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، بدعت میں بھٹک جاؤ گے، خرافات میں بھٹک جاؤ گے. اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 153 کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور یہ کہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، پر اس پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گے. یہ جس کی تاکیدی حکم ہے اس نے تمہیں دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ. اب دیکھو اس راستے سے کیا مراد ہے یہ بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، آپ نے ایک لکیر کھینچی اور دو لکیریں اس کے دائیں بائیں جانب اور دو اس کے جانب کھینچی، پھر اپنا ہاتھ بیچ والی لکیر پر رکھا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے، لہذا جو اس راستے پر چلے گا وہی ہدایت پر ہے، اور جو اس راستے سے بھٹک جائے گا اسے اچک لیا جائے گا، اسے بہکا دیا جائے گا، وہ گمراہی کا شکار ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 153 کی تشریح ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. لہذا کون سا راستہ بہتر ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں، تابعین ہے، تبع تابعین، اس کے بعد جو اسلاف ہے، لہذا وہی راستہ بہتر ہے جس پر منہج سلف تھے، جس پر ہمارے صحابہ نبی کے صحابہ تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کی نشاندہی کر دی اگر اس راستے پر چلو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر راستہ بھٹک گئے، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول کے طریقے کو چھوڑا تو گمراہ ہو جاؤ گے. اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے نیکیوں کا اجر 10 گنا لکھتا ہے، نیکیوں کا اجر 10 گنا لکھتا ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ نے کیا. آپ دیکھیے سورۃ الانعام آیت نمبر 160 کے اندر اللہ نے بیان کیا جو شخص نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہوگی، اور جو برائی لے کر آئے گا سوائے اسے جزا نہیں دی جائے گی مگر اس کے مثل، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. لہذا محترم حضرات، اس آیت کے اندر اللہ نے بتانے کا مقصد یہ ہے
کہ رب کریم نے نیکیوں کا بدلہ 10 گنا لکھا ہے، اور اللہ کے رحمان ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے لکھ لو، لکھ دو، ابھی ارادہ کیا ہے اس کے ایک نیکی کو لکھ لو، جب اسے پورا کرے گا تو اسے بڑھا دینا، لیکن اگر وہی بندہ جب برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میرے بندے کے گناہ کو مت لکھنا جب تک کہ وہ اس عمل کو نہ کر لے۔ یہ رب کے غفار ہونے کی، رب کے رحمان ہونے کی، اپنے بندوں سے محبت کی سب سے بڑی دلیل ہے محترم حضرات۔ لہذا نیکی کرو گے 10 گنا اور 10 گنا اجر آپ کو ملے گا، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں کی طرف سبقت کریں۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی زندگی اور زندگی کی تمام سرگرمیاں، یہاں تک کہ موت بھی اللہ رب العالمین کے نام پر ہونی چاہیے، یہ مسلمانوں کا سیوا ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا یہ قول ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر بیان کیا قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، مفصل آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام آیت نمبر 161 162 کے اندر بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے رب، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کچھ تیرے لیے ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو اس کا رب اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہذا یہ توحید ہے، توحید، اس توحید کو اپنا لو کہ اپنی زندگی کا آغاز سے لے کر موت تک تمام کے تمام امور اللہ کے لیے وقف کر دو، دنیا والوں کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لہذا محترم حاضرین، اس کے اندر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے، جو یہود و نصارہ اور مشرکین مکہ تینوں فریق اپنا پیشوا تسلیم کرتے تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ رب العالمین کو ماننے والے تھے، ملت ابراہیمی میں سے تھے۔ لہذا محترم حضرات، اسے بھی ہمیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد مختصر بچتا ہے سورۃ الاعراف۔ سورہ انعام مکمل ہوا، سورۃ الاعراف کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاعراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے آخری میں نازل ہوئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب قریش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس سورت کے ذریعے قریش مکہ کے قوموں کی ہلاکت کی تاریخ اور اس کے اسباب بتا کر تنبیہ فرمائی کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہارا بھی انجام وہی ہوگا جو پچھلے قوموں کا ہوا تھا۔ لہذا اگر تم نے نبی کے قتل کا سازش رچ لیا تو یاد رکھ لینا تم باز آ جاؤ۔ دیکھو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا بیان کیا۔ سورۃ الاعراف میں آیت نمبر 3 کے اندر اللہ نے سب سے پہلے اتباع کتاب و سنت کا تذکرہ کیا، اتباع کتاب و سنت کا تذکرہ کیا۔ اللہ کہتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 3 کے اندر، اس کے پیچھے چلو جو تمہاری طرف تمہارے رب کے جانب سے نازل کیا گیا ہے، اور اس کے سوا اور دوستوں کے پیچھے مت چلو، بہت کم نصیحت قبول کرنے والے ہو۔ لہذا اس کے اندر اتباع سنت کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ قرآن کی اتباع کرو، رسول اللہ کی اتباع کرو، اگر تم چاہتے ہو کہ فوز و فلاح پا جاؤ۔ لہذا نجات کا راستہ اتباع سنت میں ہے، اتباع سنت کو اپناؤ گے زندگی کے اندر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی پارے کے اندر یعنی سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے تخلیق آدم اور فرشتوں کے سجدہ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف کے آیت نمبر 12 کے اندر اللہ تعالیٰ نے تو اس کا تذکرہ کیا، قال انا خیر منہ خلقتنی من النار وخلقتہ من طین۔ جب اللہ نے آدم کو بنایا، آدم کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، آدم کا سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کر لیا، اور ابلیس جو اس وقت فرشتوں کا سردار تھا، اس نے کیا کہا؟ اے اللہ، میں اس کا سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا ہے۔ متکبر ہو گیا، گھمنڈ میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اسے دھتکار دیا، اللہ نے اسے بھگا دیا، اللہ رب العالمین نے اس پر لعنت کر دی۔ لہذا مکمل اس کے اندر اس چیز کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ نے آدم سے کہا تھا مائے ہوا سے اس درخت کے قریب مت جانا، وہ چلے گئے۔ لہذا وہاں پر اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کے ساتھ اس غلطی کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے لباس اتار لیا، جنتی لباس اتار لیا۔ کس کے اوپر سے؟ آدم علیہ السلام کے اوپر سے۔ انہیں فوراً احساس ہوا اور اس پر شرمندگی ہوئی۔ لہذا سورۃ الاعراف کے اندر اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 22 کے اندر بیان کیا، اور ان دونوں کو ان کے رب نے آزادی کیا کہ میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع کیا اور تم دونوں نے نہیں کیا۔ کہا شیطان تم دونوں کا
کھلا دشمن ہے، تم نے کیوں نہیں کہا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا ہوا دشمن ہے؟ لہذا شیطان نے آدم اور مائے حوا کو بہکا دیا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں زمین پر دے مارا۔ جب گناہوں کا احساس ہوا، اللہ نے سورۃ الاعراف کے اندر آیت نمبر 23 کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ آدم علیہ السلام کو اور دعاؤں کا بتایا گیا، طریقہ بتایا گیا، انہوں نے دعا کی۔ کون سی دعا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، جو لمبی دعا ہے جس میں اللہ سے یہ کہا جاتا ہے اے ہمارے رب، یقیناً ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، اے اللہ ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس آیت سے ایک چیز یہ پتا چلتی ہے کہ بندہ جب دعا کرے اللہ سے تو اپنے آپ کو اس دعا میں شامل کرنا چاہیے۔ اللہ ہم گنہگار ہیں، جب اللہ سے عاجزی کی جائے گی، گناہوں کے لیے معافی مانگی جائے گی، اللہ رب العالمین کو یہ ادا بہت پسند آئی۔ اللہ نے آدم اور مائے حوا کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اسی پارے کے اندر انسان کا امتیازی لباس کیا ہوتا ہے، لباس کیسا ہونا چاہیے، اسی پارے کے اندر تذکرہ کیا گیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 26 کے اندر، اے آدم کی اولاد، بے شک ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے، اور زینت بھی اور تقوی کا لباس ہے، وہ سب سے بہتر لباس ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین نے شرم و حیا کرنے کا حکم دیا ہے، اپنے شرمگاہوں کو چھپانے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں ایسا لباس پہننا چاہیے، وہ لباس جو ہماری زیب و زینت کو نہ ظاہر کرے، ہمارے جسموں کے انگوں کو نہ ظاہر کرے، اور اس میں کے اندر مرد اور خواتین دونوں داخل ہیں۔ لہذا لباس حسن زمان والا پہننا چاہیے، اچھا لباس پہننا چاہیے، لیکن ایسا لباس جو انسان کو تنگ کر دے یا تکبر میں ڈال دے، ایسے لباس سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے مسجد میں اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جانے کا حکم دیا ہے۔ مسجد کے اندر اچھا اور صاف ستھرا لباس پہن کر جایا کرو۔ قرآن کریم کے اندر سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 32 اور 32 یعنی 31 اور 32 کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا، اے آدم کی اولاد، ہر نماز کے وقت اپنی زینت لے لو اور کھاؤ پیو، اور حد سے نہ گزرو۔ لہذا لمبی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز کے لیے زیب و زینت اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیں ہم اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ آدمی مسجد میں آتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے فرشتے بھی رہتے ہیں، لہذا جب تم مسجد میں آیا کرو تو وہی لباس مت اختیار کیا کرو۔ نماز ہر لباس میں ہو جاتی ہے، اس کے لیے منع نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ کے بندو، جب تم کسی پارٹی میں یا کسی فنکشن میں جاتے ہو تو تمہارا حلیہ کیا رہتا ہے۔ اب سوچو اس سے زیادہ معتبر جگہ یہ مسجد ہے، جب اس مسجد میں آؤ اپنے آپ کو زیب و زینت کر کے آؤ، بہترین لباس پہن کے آؤ، ڈھیلا ڈھالا لباس پہن کے آؤ، اچھی خوشبو لگا کر آؤ، جسے جو اللہ نے استطاعت دیا ہو اس حساب سے اپنی زینت کو ظاہر کرو مسجد کے اندر۔ اسی پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ کیا، کیا کہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کا حقیقی سبب کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 54 کے اندر بیان کیا، سن لو، پیدا کرنا اور حکم دینا اسی کا کام ہے، بہت برکت والا ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لہذا اس آیت کے اندر یہ بتانا مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، لہذا اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت مت کرو۔ دیکھیے اب آخری میں ہم آ چکے ہیں۔ اب اللہ رب العالمین نے معذب اقوام کا تذکرہ بھی کیا، ایسے قوموں کا تذکرہ جو لوگ اتنے واضح دلائل کے باوجود اپنے خالق و مالک کی بات نہیں مانتے، وہ اللہ کی ناراضگی اور غضب کے مستحق بن جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ اسی دنیا میں عذاب سے دوچار کرتا ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے قوموں کی ہلاکت کے قانون کی وضاحت کرتے ہوئے 6 اقوام کا تذکرہ کیا جن پر دنیا میں ہی عذاب نازل ہوا اور وہ ہلاک ہو گئے۔ دیکھیے سب سے پہلی قوم نوح، جسے اللہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 64 کے اندر بیان کیا۔ پھر انہوں نے نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان لوگوں کو جو کشتی میں تھے ان کے ساتھ تھے بچا لیا اور لوگوں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اپنے قوم کے اندر 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا کام کیے، لوگوں کو دعوت دیتے رہے۔ قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لہذا ان کی قوم کے لوگوں نے نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے ان کے قوم کو بیکار دھسا دیا، پانی کے اندر طوفان میں غرق کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم عاد
یہ عام انسانی تاریخ میں سے سب سے زیادہ مضبوط قوم تھی، یہ بھی سرکشی کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا اور انہوں نے توحید کی دعوت دی۔ قوم نے جواب میں کہا، انہوں نے کہا سورۃ الاعراف آیت نمبر 70 کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہم اس اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور انہیں چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ یاد رکھنا اکثر لوگ اسی گمراہی میں ہیں کہ ہمارے باپ دادا کیا کیا کرتے تھے، کیا ہمارے باپ دادا گمراہ تھے؟ لہذا اللہ رب العالمین نے قوم عاد جو اتنی مضبوط قوم تھی، اللہ رب العالمین نے اس قوم کو بھی عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم سمود، سیدنا عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ کے صحابہ کے ساتھ حجر سمود کے گھروں کے پاس، یعنی جو قوم سمود تھی ان کے گھروں کے پاس وہاں پر ایک کنواں تھا جہاں سے وہ لوگ پانی لایا کرتے تھے، لہذا صحابہ کرام گئے وہاں سے پانی لیے اور باقاعدہ ہانڈیاں چڑھانے لگے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا اے لوگوں ہانڈیوں کو پھینک دیا جائے، لہذا پانی کو ان کے جانوروں کو پلا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں سے چلو، یہاں سے بھاگ چلو، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے چلے گئے جہاں پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اور اس کے بعد وہاں سے پانی حاصل کیے جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی لیا کرتی تھی، اونٹنی صالح علیہ السلام کی پانی لیا کرتی تھی۔ لہذا قوم سمود نے اللہ رب العالمین کے آیت کا انکار کیا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 78 میں اللہ رب العالمین نے انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور انہوں نے اس حال میں صبح کی کہ اپنے گھر میں گرے پڑے محسوس ہوئے، یعنی ایسے گرے پڑے تھے جیسے کوئی کھجور کا درخت گرا رہتا ہے۔ لہذا کیوں آیا؟ ان لوگوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا۔ رب نے کہا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لہذا ان لوگوں نے شرکسی کی، اونٹنی کو قتل کر دیا، اللہ رب العالمین نے ان پر عذاب کو مبتلا کر دیا۔ اسی طریقے سے قوم لوط کا بھی تذکرہ اللہ رب العالمین نے اسی کے اندر کیا ہے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے سورۃ الاعراف آیت نمبر 82 کے اندر بیان کیا انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تب اللہ رب العالمین نے اس بستی کو الٹ دیا تھا، قوم لوط کی بستی کو اللہ رب العالمین نے الٹ دیا تھا، نیچے کی اوپر اور اوپر کی نیچے کر دی تھی۔ لہذا قوم لوط کا واقعہ بہت لمبا ہے، آپ پڑھیے قرآن کریم کے اندر، وہ لواطت میں مبتلا ہو گئے تھے، اتنا گندا، اتنا رذیل، اتنا گھٹیا کام کرنے لگے تھے کہ اللہ رب العالمین کو غضب آ گیا، اللہ ناراض ہو گیا اور اس قوم کو پلٹ دیا۔ لہذا اس کے بعد قوم مدین کا تذکرہ آتا ہے۔ تبوک کے قریب مدین کے علاقے میں ایک قوم آباد تھی جو تاجر پیش تھے، ان میں سے شریک کے علاوہ اخلاقی برائیاں بھی پیدا ہو گئی، یعنی شرک جو کرتے تھے، شرک کے علاوہ اخلاقی بیماریاں بھی پیدا ہوگی، وہ بھی برائیاں پیدا ہوگی، اور وہاں سے گزرنے والے لوگوں کو لوٹ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ قوم مدین کے پاس کون لوگ گئے تھے؟ شعیب علیہ السلام کے قوم کے لوگ گئے تھے۔ لہذا شعیب علیہ السلام نے انہیں نصیحت کیا۔ آپ سورۃ الاعراف آیت نمبر 88 کے اندر دیکھیے، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی تذکرہ واضح طریقے سے کر دیا۔ اس قوم میں سے ان کے سرداروں نے کہا جو بڑے بنے ہوئے تھے، اے شعیب ہم تجھے اور ان لوگوں کو جو تیرے ہمراہ ایمان لائے ہیں اپنی بستی سے ضرور نکال دیں گے، یا ہر صورت میں تم ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تب اللہ رب العالمین نے اس قوم پر عذاب کو مسلط کر دیا اور انہیں تباہ اور برباد کر دیا۔ لہذا معزز ناظرین، جب بھی کوئی قوم برائیوں میں مبتلا ہوتی ہے، گناہوں میں مبتلا ہوتی ہے، تو اللہ کا کوئی نہ کوئی عذاب آتا ہے۔ یہ تو نبی کی دعاؤں کا نتیجہ اپنے امتیوں کے لیے ہے کہ اللہ میری قوم کو ہلاک مت کرنا۔ لہذا آج قوم برائیوں میں مبتلا ہے تو کئی طریقے کے عذاب میں بھی مبتلا ہے۔ جہاں برائیوں میں مبتلا ہے وہاں اپنے گھر کے عذاب میں، اپنے بیوی بچوں کو لے کے کہیں نہ کہیں مبتلا ہے۔ لہذا گناہوں کو چھوڑ دو، رب سے توبہ کر لو، رب کی طرف رجوع کر لو، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑ دو اگر زندگی میں نجات چاہتے ہو۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے معانی مفاہیم کو سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔